نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک میں دوسری عبادتوں کے ساتھ اہم عبادت ہے توبہ اور استغفار۔ آدمی سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی آدمی بالقصد والارادہ گناہ کرتا ہے، کبھی اس کو خیال نہیں ہوتا ہے لیکن غیر اختیاری طور پر گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ رمضان میں کچھ وقت توبہ استغفار کے لیے بھی خاص کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو فرض نماز سے فراغت کے بعد استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ آپ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ دیکھنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھائی، بہت بڑی عبادت کی، اور حضرات صحابہ نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد بظاہر تو یہ چاہیے تھا کہ آپ الحمدللہ کہتے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور عبادت کروائی، لیکن حدیث میں ہے آپ نماز سے فارغ ہوتے تو فارغ ہونے کے بعد کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ علماء نے لکھا ہے عارفین جتنے ہیں، صدیقین جتنے ہیں، اولیاء کاملین جتنے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت ہے، یہ اللہ کی کوئی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرنے کے بعد عبادت پر یہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کی جس شان سے عبادت کرنی چاہیے، جیسی عبادت کرنے کا حق ہے، وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا، ہم نے اس کی شان کے مطابق، اس کے حق کے مطابق عبادت نہیں کی، اور اس کی معرفت کو ہم نے نہیں پہچانا، عبادت کرنے میں ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہے۔ اس کوتاہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم اوسع مغفرتک بذنوبی، اے اللہ آپ کی مغفرت میری گناہوں سے بہت وسیع ہے، اور آگے دعا فرماتے تھے وارجا رحمتی عندی من عملی، اور میں آپ کی رحمت سے زیادہ امید رکھتا ہوں میرے عمل سے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور انبیاء علیہم السلام معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے گناہوں سے آپ کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے تو گناہ ہوتے نہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گناہوں سے آپ کی مغفرت وسیع ہے۔ وہ کام جو انبیاء علیہم السلام کے حق میں خلاف اولا ہے، غیر مناسب ہے، اگر وہ کام بھی ہو جائے تو انبیاء علیہم السلام اس کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ الہ العالمین آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ تو بہرحال عارفین کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو نیک عمل کے بعد اس کو بارگاہ الہی میں پیش نہیں کرتے، بلکہ نیک عمل کرنے میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے ان کوتاہی پر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاصیاں توبہ کنن بر عصیاں، کہ گنہگار گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، وعارفہ بعد عبادت استغفار، اور عارفین عبادت کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ یعنی عارفین کا مقام یہ ہے کہ جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ اے اللہ میں عبادت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے، بلکہ وہ اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ الہ العالمین میں نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے،
آپ کی بارگاہ کے شایان شان نہیں ہے میں اس کو جرات کروں پیش کروں. ہاں اتنی بات کرتا ہوں کہ اس عبادت کرنے میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کو معاف کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام العارفین ہے، لہذا امام العارفین ہونے کی وجہ سے نماز کے بعد بھی استغفار کر رہے ہیں اور اپنی معمولی کوتاہیاں جو آپ کی نظر میں بہت بڑی ہے اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے معاف فرما دے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں حاضر ہوا تو میں نے بیت اللہ کے دروازے پر اللہ کے ایک نیک بندے کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہا ہے اور خوب رو رہا ہے اور بہت نیک صالح آدمی ہے. میں نے جب قریب ہوا تو جانے کے بعد میں نے دیکھا وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میں اپنی عبادت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ میری عبادت بہت ساری خامیوں والی ہے، بہت ساری کمیوں والی ہے. ہاں میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے گناہ کو معاف فرما دیجیے. خود شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ گلستان میں نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے. اس وقت مکہ مکرمہ میں مطاف میں کنکریاں تھی، فرش نہیں تھا، پتھر لگے ہوئے نہیں تھے، تیز دھوپ کا وقت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ کیا اور اپنی پیشانی کو گرم گرم ریت پر رکھا اور اس کے بعد دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے. اور اس کے بعد کہنے لگے اے الہ العالمین اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں وہ بخشے جانے کے قابل نہیں ہے بلکہ اس پر پکڑ کیے جانے کے قابل ہے تو میں آپ سے ایک اور درخواست کرتا ہوں. پہلی درخواست تو یہی ہے کہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، بخش دیجئے، معاف کر دیجئے. لیکن اگر آپ حساب کتاب لینا چاہے اور آپ مواخذہ کرنا چاہے تو الہ العالمین آپ سے دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے کل قیامت کے دن جب لوگوں میں اٹھائیں گے میدان محشر میں تو مجھے اندھا کر کے اٹھائے، نابینا اٹھائے، بینا نہ اٹھائے، تاکہ تیرے جو نیک بندے ہیں اس نیک بندوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو. تو خود شیخ عبد القادر جیلانی ہے، سارے اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے سلطان ہیں، بادشاہ ہے اور سب کے بڑے ہیں، اس کے بعد بھی وہ دعا کر رہے ہیں. یعنی عبادت پر نظر نہیں ہے بلکہ عبادت کرنے میں جو کوتاہی ہو سکتی ہے اس پر نظر ہے. اس لیے فرما رہے ہیں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اگر میرے گناہ قابل معافی نہیں ہے، مواخذہ کے قابل ہے تو آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میدان محشر میں جب آپ میرا مواخذہ فرمائے تو مجھے اندھا اٹھائیے تاکہ تیرے صالحین بندوں کے سامنے مجھے رسوائی اور شرمندگی نہ ہو. آپ کہیں گے یہ تو بہت دور کے لوگ ہیں. ہمارے ماضی قریب میں ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق گزرے ہیں. انہوں نے اپنے آخری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مناجات لکھی. اس مناجات میں یہی لکھا کہ اے اللہ میرے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، میری درخواست یہی ہے کہ آپ میرے نامہ اعمال کو محو کر دیجئے اور اس سے گناہوں کو مٹا دیجئے اور مجھے بخش دیجئے. اور پھر اس کے بعد عرض کیا کہ الہ العالمین اگر آپ میرے گناہوں کی بازپرس کرنا چاہے اور گرفت کرنا چاہے تو آپ سے ایک درخواست اور ہے، آپ میرا حساب کتاب اس طرح لیں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہ چلے. یعنی آپ میرا حساب اس طرح لیں کہ میرے آقا کو میرے نامہ اعمال پر پتہ نہ چلے. کیوں؟ میرے برائیوں والا عمل ہے، میرا گناہ والا عمل ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ حساب کتاب لیں گے تو امتی ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بدعمل پر شرمندگی ہوگی، ناراضگی ہوگی. لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے اور اگر آپ حساب بھی لیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں بلکہ آقا کی غیبوبت میں اور غائبانہ میرا حساب لے تاکہ میری بدعملی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی نہ ہو. میرے بھائی کہنے کا منشا یہ ہے آدمی کبھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو نفس و شیطان اس کو عجب میں مبتلا کرتا ہے
خود بینی میں مبتلا کرتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ نہیں، آدمی کو چاہیے کہ حتی الامکان اپنے گناہوں پر نظر رکھے کہ اگر مجھ سے کچھ نیک عمل ہوئے ہیں تو مجھ سے برائی بہت زیادہ ہوئی ہے، اور پھر یہ نظر کرے کہ اگر میں نے کوئی نیک عمل کیا بھی ہے تو اس کا جو حق تھا اس کے مطابق میں نے نہیں کیا ہے۔ اگر نماز پڑھی ہے تو بے دلی کے ساتھ اور دل کے استحضار اور اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، نہ رکوع برابر کیا ہے، نہ سجدہ برابر کیا ہے، نہ تلاوت برابر کی ہے، نہ اپنے دھیان کو جمایا ہے، بلکہ میرا دل اور میرا دماغ کسی اور طرف رہا اور میں امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتا رہا، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، لیکن اس کے جو آداب ہیں اس آداب کی رعایت نہیں کی، اس طریقے سے نظر رکھے۔ تو آدمی کو اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی نیکیوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر نیکیوں پر نظر جائے تو نیکیوں کی جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کی طرف نظر جانی چاہیے تاکہ آدمی عجب میں مبتلا نہ ہو۔ تو دو چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ استغفار کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، استغفار کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جب بھی آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں استغفار کی 3 قسمیں ہیں۔ استغفار المعاصی، آدمی سے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان سارے گناہ سے اللہ سے مغفرت طلب کرے، ایک ایک گناہ کو دوہرائے، یاد کرے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے، اور پھر یہ بھی کہے کہ اللہ بہت سارے گناہ وہ ہیں جو مجھ سے ہوئے ہیں اور میں بھول چکا ہوں، میں ان سارے گناہوں سے آپ سے معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں۔ دوسری قسم ہے استغفار علی العبادہ، یعنی عبادت کرنے میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے اس کوتاہیوں پر استغفار کرے۔ اے اللہ، نماز پڑھی جیسی پڑھنی چاہیے تھے نہیں پڑھ سکی، قرآن کریم کی تلاوت جیسی کرنی چاہیے نہیں کر سکی، روزہ جیسا رکھنا چاہیے نہیں رکھ سکا، زکوٰۃ جیسی ادا کرنی چاہیے نہیں کر سکی، تہجد کا اور تراویح کا جیسا اہتمام کرنا چاہیے اے اللہ میں نہیں کر سکا۔ تو عبادت تو کی ہے لیکن عبادت میں جو کوتاہیاں ہیں اس کوتاہیوں پر میں استغفار کرتا ہوں۔ اور تیسری قسم لکھی ہے استغفار علی الاستغفار، آدمی کوتاہی کرتا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو توبہ استغفار کرتا ہے تو توبہ استغفار میں بھی اس کے کمی ہوتی ہے، یعنی جیسا گناہ ہوتا ہے ویسی توبہ نہیں ہوتی، جیسی کوتاہی ہوتی ہے ویسی توبہ نہیں ہوتی۔ تو استغفار پر استغفار کرے کہ اللہ استغفار کرنے میں، آپ سے مغفرت چاہنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اس پر میں آپ سے استغفار کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری توبہ ایسی ہے کہ مستقل اس پر توبہ کرنا چاہیے، یعنی توبہ نام کی ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، دل کا اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے استغفار علی الاستغفار۔ استغفار عام ہے، دوسرا ہے توبہ۔ توبہ خاص ہے۔ توبہ آدمی کو ہر گناہ سے کرنا چاہیے، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، لیکن توبہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جن گناہ سے توبہ کرنا چاہے سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر آدمی شراب میں مبتلا، شراب پینے میں مبتلا ہے اور توبہ کرتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ کرنا کافی نہیں ہے، سب سے پہلے شراب پینا چھوڑ دے۔ آدمی جوئے کھیلتا ہے، جگار کھیلتا ہے، سب سے پہلے اس کو چھوڑ دے۔ آدمی زنا کرتا ہے، زناکاری سے پہلے ہٹ جاوے۔ آدمی کسی عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، تو یہ توبہ کافی نہیں، پہلے ناجائز تعلقات کو ختم کرے۔ جتنے بھی گناہ ہیں چاہے وہ چھوٹے ہو چاہے بڑے، سب سے پہلے ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے جو گناہ ہو چکے ان گناہ پر افسوس اور ندامت ہو کہ ہائے میں نے میرے رب کی نافرمانی کی، جو رب مجھے 3 وقت کھانا کھلاتا ہے، جو رب مجھے کپڑے پہناتا ہے، جو رب مجھے طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، جو رب میری ساری ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا کرتا ہے، اس رب نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، مجھے کبھی ننگا نہیں رکھا، مجھے کبھی پیاسا نہیں رکھا، مجھے کبھی بے گھر اور بے در نہیں رکھا۔ اتنے بڑے کریم آقا کی میں نے نافرمانی کی ہے، لہذا جو گناہ کیے سب سے پہلے اس کو چھوڑے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط ہے جو گناہ ہو گئے ہیں اس پر ندامت اور افسوس ہو۔
علماء لکھتے ہیں گناہ چاہے کبیرہ ہے لیکن اس پر ندامت اور افسوس ہے تو وہ گناہ نہیں رہتا، اور گناہ چاہے صغیرہ چھوٹا ہو لیکن اس پر ندامت افسوس نہیں ہے تو یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ اس پر افسوس بھی ہونا چاہیے کہ ہائی میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا۔ آدمی چھوٹا گناہ کرے اور اس پر ندامت اور افسوس ہے تو اس کو توفیق ہوتی ہے توبہ کی، اس کو توفیق ہوتی ہے معافی کی، لیکن اگر آدمی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اس کے لیے ندامت نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس گناہ پر آدمی کو افسوس اور ندامت نہیں ہے آدمی سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، یعنی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو آدمی گناہ کے بعد گناہ کرنے سے تو بچے، لیکن اگر ہو گیا تو ہو جانے کے بعد فوراً چھوڑنے کے بعد اس پر ندامت اور افسوس اور پچھتاوا ضرور ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا۔ جب یہ تین چیز ملتی ہے تو اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو میرے بھائی ہم عام طور پر توبہ کرتے ہیں، ہاتھ کو پھیر دیتے ہیں توبہ توبہ، یا جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں توبہ توبہ۔ مثال کے طور پر ہم اپنے موبائل میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک دم سے کوئی ناجائز عورت کی تصویر آ گئی، اب اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، پہلے اس تصویر کو مٹھائے، اس تصویر کو ہٹائے اور پھر اس کے بعد پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائی جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو پہلے چھوڑے، چھوڑنے کے بعد اس پر افسوس کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ یہ تین چیز کا مجموعہ ہوگا، اس کے بعد جو ہوگی ان تین چیز کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توبۃ نصوحہ نصیب فرمائے۔ آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہے لیکن توبہ استغفار کا ورد رکھتا ہے تو انشاءاللہ ایک وقت وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور آدمی ولایت کے کتنے بڑے مقام پر ہو، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو دھیرے دھیرے ولایت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کے نافرمان بندوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم اللہ کے بندے ہیں، کمزور ہیں، نفس و شیطان ہمارے مقابلے میں بہت طاقتور ہے، لہذا دو مقابلے ہوتے رہیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے گناہوں سے بچنا، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے کہ گناہوں سے بچے، لیکن اگر ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرے۔ لیکن نفس و شیطان کا کام کیا ہے؟ گناہ کروانا، اور گناہ کروانے کے بعد توبہ سے دور رکھنا۔ گناہ کرواتا ہے توبہ سے دور رکھواتا ہے، لیکن اگر کسی نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، وہ توبہ سے دور نہیں رہا، تو پھر شیطان کا تیسرا کام یہ ہوتا ہے اس توبہ کو توڑوا دیتا ہے۔ یہ اس کا بہت بھاری بھرکم ہتھیار ہے، اس کا کام ہے توبہ کو توڑوانا اور ہمارا کام ہے توبہ کو کرنا۔ یہ مقابلہ چلتا رہے گا، یہ مقابلہ جب تک آدمی کے جسم میں زندگی موجود ہے، جب تک اس کی موت نہیں آئے گی وہاں تک یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ اب اس کا کام ہے توبہ کو توڑوانا اور ہمارا کام کا ہے بار بار توبہ کو کرنا۔ وہ اپنے کام سے باز نہیں آئے گا، ایک مرتبہ توبہ کی توڑوا دی، دوسری مرتبہ توبہ کی توڑوا دی۔ تو دیکھو جس طرح توبہ کرنے کے بعد وہ توڑوانے سے باز نہیں آتا، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے توبہ توڑوانے کے بعد دوبارہ توبہ کریں۔ وہ تو اپنے کام سے باز نہیں آتا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہار جاتے ہیں۔ 5 مرتبہ توبہ کی، 10 مرتبہ توبہ کی، پھر ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اب توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر نہیں۔ یہ ہتھیار اس کا بہت کارگر ہے، بہت مفید ہے۔ اس ہتھیار کو توڑنے کا، اس ہتھیار کا مقابلہ یہی ہے کہ یہ طے کر لے کہ اگر نفس و شیطان روزانہ مجھ سے 10 مرتبہ توبہ توڑوائے گا تو میں 11ویں مرتبہ توبہ کروں گا، 50 مرتبہ توبہ توڑوائے گا تو میں 51ویں مرتبہ توبہ کروں گا، اور اگر دن میں 100 مرتبہ توبہ توڑوائے گا تو میں توبہ 101 مرتبہ کروں گا۔ اس کا کام توڑوانا ہے، وہ اس سے باز نہیں آتا، تو ہمارا کام توبہ کرنا ہے، ہم اس سے کیوں باز آئے ہیں؟ میرے بھائی اس کو بہت اچھی طرح سمجھے آپ۔ یہ ہمارے کپڑے، بدن پر کپڑے ہیں، اس کپڑوں کا حال کیا ہے؟ ہم اس کو دھوتے ہیں، پریس کرتے ہیں اور پھر اچھے کپڑے بدن پر پہنتے ہیں۔ ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد یہ کپڑے میلے ہوتے ہیں، تو میلے ہونے کے بعد کپڑے کو ہم پھینک نہیں دیتے،
کہ دوسرے نئے کپڑے لائیں گے، نہیں، اس کپڑے کو واپس دھوتے ہیں، دھونے کے بعد پھر پہنتے ہیں۔ آدمی چند جوڑی کپڑے ایک سال تک استعمال کرتا ہے تو وہ اسی طرح استعمال کرتا ہے، جیسے پہنے، میلے ہوئے واپس دھوئے پھر پہنے، میلے ہوئے واپس دھوئے پھر پہنے، اسی طرح ہے۔ آدمی گناہ کے بعد توبہ کرے، توبہ ٹوٹے، یہ کپڑے کا میلا ہونا ہے، لیکن پھر کپڑے کو دھونا، یہ دوبارہ توبہ کرنا ہے۔ تو جس طرح کپڑے میلے ہونے کے بعد، دھونے کے بعد پھر پہنے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آدمی سے گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد دوبارہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے رابطے کو قائم کرے۔ تو میرے بھائی، آج کی مجلس کا سبق یہ ہے کہ ہم اولاً اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، پھر اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ استغفار کریں گے۔ استغفار کے لیے تو کوئی قید نہیں، توبہ کے لیے وہ 3 شرطوں کا لحاظ رکھیں گے کہ فوراً اس گناہ سے ہٹیں گے، آئندہ اس پر افسوس کریں گے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے۔ اس طریقے سے ہم کرتے رہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری اس پابندی کرنے پر نفس و شیطان جو آج قوی ہے، ہم پر طاقتور ہے، ایک دن وہ کمزور ہو جائے گا، اور کمزوری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ہماری توبہ کو توڑوا نہیں سکے گا۔ لیکن کب ہزاروں مرتبہ توبہ ٹوٹ جانے کے بعد ہم توبہ کرنا نہیں چھوڑیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہماری توبہ اس پر غالب آ جائے گی، توبہ مغلوب، توبہ قوی ہوگی، اور اس کا ہتھیار کمزور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانو نے توبہ کے سلسلے میں جو باتیں کہلوائی، حق تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اللہم صل علی محمد النبی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، ہمیں قوت اور طاقت عطا فرما۔ ہم بیمار ہیں، ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ ہم گمراہ ہیں، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان قوی ہیں، اس کے حملے سے ہماری حفاظت فرما۔ طاعت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، طاعت کی لذت اور حلاوت نصیب فرما، آپ کا تعلق نصیب فرما، آپ کی معرفت نصیب فرما، آپ کی محبت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں کی عظمت اور آپ کی سنتوں کا احترام نصیب فرما۔ زندگی کے ہر شعبے میں سنت کو زندہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ بدعات سے، خرافات سے اور معاصی سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، گناہوں کی طرف جانا مشکل کر دیجئے۔ اے اللہ، خیر کو مقدر فرما دیجئے، شر سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، کمزوروں کی دعائیں بھی کمزور ہوتی ہیں اور کمزوروں کی توبہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ اے اللہ، آپ صفت قبولیت عطا فرما دیجئے اور ہمارے توبۃ نصوحہ نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہمیں ایسا تعلق نصیب فرما دیجئے کہ ہم آپ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچ جائے، ایسی خشیت نصیب فرما دیجئے کہ ہم گناہوں سے دور ہو جائے۔ اے اللہ، ایسی محبت نصیب فرما دیجئے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ، آج تک آپ کو ناراض کیا ہے، لیکن ناراضگی کے باوجود آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا ہے، آپ کی نعمتیں ہم پر ہوتی رہی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے راضی ہو جائے، آپ ہم سے راضی ہو جائے اور آپ کی
اے اللہ آپ کی رحمتیں اور آپ کی برکتیں ہم پر ہوتی رہیں۔ اے اللہ اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری پریشانیاں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کے حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اس کے مشتبہ اور حرام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کون کس پریشانی میں مبتلا ہے، کون کس ظلم کا شکار ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں، ظالم کو ظلم سے روک دیجئے، مظلوم کی دستگیری فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اسے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔